الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے. یہ بات حقیقت بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ہم سب تسلیم بھی کرتے ہیں. یہ دنیا میں آنے والے کا وقت مختصر ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی آتے ہی چلا جاتا ہے. کسی کو کچھ دن گزارنے کی فرصت اور مہلت ملتی ہے، کوئی لمبا عرصہ بھی گزارے. لو یعمر الف سنہ، کوئی چاہے تو 1000 سال گزارے یا ہزاروں سال گزارے. کوئی جبریل امین کی عمر بھی پالے. موت بہرحال اس کو بھی آنی ہے. جس کا انجام موت ہے، وہ زندگی ہزاروں سالوں پر محیط ہو تو بھی مختصر ہے، اور چند صبحیں، چند شامیں ہوں، چند ماہ و سال ہوں، چند شب و روز ہوں، وہ بھی مختصر ہے. اللہ رب العزت سورۃ المومنون میں قیامت کے دن کا احوال بیان فرما رہا ہے. وہاں جو ظالم، جو خدا کی پکڑ میں آئے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نافرمان، وہ کہیں گے ہم تو دنیا کے اندر بہت تھوڑا سا رہے ہیں. فاسأل العادین، آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، مؤرخین سے پوچھ لیجئے، تاریخ دانوں سے، حساب دانوں سے پوچھئے. إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرمائیں گے ہاں تھوڑے ہی رہے ہو، لیکن وہاں تم مانتے نہیں تھے. آج تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. آج جب تمہیں موت کے بعد کا حشر نشر کا سامان نظر آیا، محشر کا میدان نظر آیا، آج تم سب کچھ مان رہے ہو، لیکن آج کے ماننا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارا مطالبہ تھا ایمان بالغیب کا، اب تو مشاہدہ ہو گیا، اب تو ماننے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا. تم اپنے اختیار سے مان کے آتے تو تم با کمال ہوتے، تم انمول ہوتے، لیکن تم نے اپنے اختیار سے ہماری نافرمانی کی ہے. میرے بھائیو،
ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ جس میں ہم سارے کے سارے گرفتار ہیں، جس سے پوچھو کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہے، کوئی بہت بڑا بزنس چیمبر آف کامرس کا سٹنگ پریزیڈنٹ ہو، یا کوئی ایک عام مزدور ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، یا کوئی امپلائی ہو، کوئی ملازم ہو، ہر ایک رو رہا ہے معیشت کی تنگی، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، اطمینان کسی کے پاس نہیں، پریشان ہیں سارے۔ جس کے پاس ہے وہ چھپانے کو پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کھانے کو پریشان ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے، ٹینشن ہے، ٹینشن، سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے دیکھو بڑے بڑی فیکٹریوں ٹینڈریوں والے، دیکھو بڑے بڑے بینک بیلنس اور پراپرٹیز والے، ان کی پلیٹوں میں کھانا کم اور گولیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید یہ کتاب قانون ہے، قرآن کتاب قانون ہے، اور قرآن کے مخاطبین میں اور آپ ہیں۔ پہلے ہم ہیں، پھر ساری انسانیت ہے۔ جو ماننے والے وہ پہلے، جو نہ ماننے والے وہ دوسرے نمبر پہ۔ ہمیں قرآن نے کہا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے بندو، تم قرآن مانو گے تو قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم بنو گے تو یہی قرآن تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ ظلم کرو گے، نافرمانی کرو گے، بات سنو، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہارا حساب دنیا میں اللہ چکتا کرتے ہیں، آخرت تک کم باتیں چھوڑتے ہیں، زیادہ باتیں اس امت کی، اس امت محمدیہ کی، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی، اللہ ان کے زیادہ تر معاملات یہی ختم کر دیتا ہے کہ کل کے لیے کوئی بوجھ نہ رہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بندو، میں تمہیں دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہوں نا، یہاں تمہیں جو تھپکیاں دیتا رہتا ہوں تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم توبہ کرو، تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں، تمہاری نافرمانیاں دھل جائیں، تم پاک اور صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ سنو میرے بھائیو، قرآن کتاب قانون ہے، اللہ قانون بیان کر رہے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اچھی زندگی چاہتے ہو، پرسکون زندگی چاہتے ہو، اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، دیکھو آخرت تو یقینی ہے، اصل اطمینان تو آخرت میں ہے، اصل سکون تو آخرت میں ہے، اصل اقامت تو آخرت میں ہے۔ اللہ کے مہمان خانے تک جب تک پہنچے نہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تمہاری وراثت جنت الفردوس ہے، اور وہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، وہاں تمہیں مالکانہ حقوق ملیں گے، تم مالک بنو گے۔ یہاں کیا ملکیت ہے؟ تم نے پلاٹ خریدا، ساری زندگی محنت کر کے، پھر مکان بنایا، برسوں رل کے کھپ کے، پھر مکان تیار ہوا تو کبھی بجلی کا بل دینا ہے، کبھی گیس کا بل دینا ہے، کبھی پراپرٹی ٹیکس دینا ہے۔ چلو یہ سب زندگی کے ساتھ، جب موت آئی تو تمہارے بچے جن کو اللہ نے تم سے پیدا کیا، جن کو تم نے پالا، جن کو تم نے پڑھایا لکھایا، وہ اپنے ہاتھوں سے لے جا کے زمین میں کھڈا کھود کے دبا کے آ جاتے ہیں۔ یہاں کیسی ملکیت ہے؟ یہ بھی کوئی ملکیت ہے؟ اللہ فرماتے اولئک هم الوارثون، تمہاری وراثت جنت الفردوس ہے، الذین یرثون الفردوس، تمہیں وراثت میں جنت الفردوس
فردوس ملے گی، ہم فیہا خالدون، پکا ٹھکانہ تو وہ ہے۔ مسافر کو نا جس نے سفر کرنا ہو اس کو بڑے سے بڑے 5 سٹار 7 سٹار 11 سٹار VIP ہوٹل کے اندر ٹھہراؤ، زبردست کمرہ، بہترین ٹریٹمنٹ، دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین نعمتیں اس کی ٹیبل پہ ہوں، خدمت کرنے والا عملہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ایک بٹن پش کرنا ہے، پوری ہوٹل کی مینجمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ مسافر ہے، اس نے گھر جانا ہے، اس کے دل میں دھڑکا ہے کب اس کا روم کا چیک آؤٹ ٹائم پورا ہوگا تو یہ مجھے نکال باہر کریں گے، کیونکہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میری ملکیت نہیں، یا میں کرائے پہ رہ رہا ہوں، یا میں عارضی طور پہ ایک رات گزارنے کے لیے رکا، ادھر 12 بجیں گے، ادھر ہوٹل کا سٹاف آ جائے گا، ادھر میرا سامان باہر نکال دیا جائے گا، ادھر مجھے رخصت کر دیا جائے گا۔ اور پھر سنو جو کچھ وہاں کیا ہے نا، کھایا پیا ہے، اس کا حساب دینا پڑتا ہے، بل بنتی ہے، جب تک بل نہیں دو گے تمہیں ہوٹل سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ یہی حال دنیا کے ہوٹل کا ہے، جو کچھ یہاں کھایا پیا، جو کچھ تم نے یہاں کیا وہ بل بنے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن یاد رکھو اللہ دنیا کے اندر بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اپنے بندوں کو جس حال میں ہو اطمینان میں رکھتا ہے، سکون میں رکھتا ہے، وہ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ان کے دل میں ایمان پکا ٹھپکا ہوتا ہے۔ وہ اکثر سناتے ہیں نا، حدیث شریف ہے، حدیث کی کتابوں میں، خود فضائل اعمال میں بھی ہے کہ ایک یہودی ہر سال 12 بوریاں اس کے ہاں پیدا ہوتی ہیں، 12 بوریاں غلے کی، تو ایک مہینے میں 1 بوری کھاتا ہے، ایک سال میں کیا ہوا کہ اس کی 11 بوریاں پیدا ہوئی۔ پریشان، بیوی نے کہا یار یہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، سارا مسئلہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بوری اور صدقہ کرو۔ عجیب بات ہے، میں پہلے پریشان ہوں کہ 11 مہینے کا سامان ہے، 1 مہینے کا نہیں، اور یہ کہہ رہے 1 اور صدقہ کر دو، 2 مہینے کا، میں 1 کا مجھے لالے پڑے ہوئے کہاں سے پورا کروں گا، اور یہ مسلمانوں کا پیغمبر کہہ رہے 1 اور صدقہ کرو۔ بیوی نے کہا دیکھو وہ سمجھ والے ہیں، فہم والے ہیں، فراست والے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس میں حکمت ہوگی، تو کر جیسے وہ کہہ رہے۔ اب وہ یہودی 1 بوری اس نے کندھے پر رکھی اللہ کے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ قبول فرمائیے یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ فقراء صحابہ کی بستی میں، ان کے محلے میں لے جاؤ، یہ صدقہ کرا دو، تقسیم کرا دو۔ اب وہ ایک دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے جواب آیا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے، کل اللہ دے دیں گے۔ دوسرے دروازے پہ گئے، کہا ابھی کھا لیا ہے، شام کا ہے، پھر اللہ دیں گے۔ تیسرے دروازے پہ کہا ابھی کھانا کھا لیا ہے، کل شام جانے اللہ جانے۔ اب وہ سارے گھروں میں گھوم کے بوری واپس آئی، یہ سیدھا اللہ کے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ میرے پاس 11 مہینوں کا سامان ہے، میں 1 مہینے کو پریشان ہوں، یہ کون سی دولت ہے ان لوگوں کے پاس، کون سا نظریہ ہے، کون سا یقین ہے، کون سی ذات ہے جس پہ اعتماد اتنا پختہ ہے، جو ابھی کھا کے بیٹھا ہے، شام کا کچھ نہیں ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہے، مجھے بھی یہ دولت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، جب اس نے شہادت دے دی اللہ کی توحید کی، محمد کی رسالت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری باقی کی 10 بوریاں بھی صدقہ ہے، قبول فرمائیے اللہ کے لیے۔
تو میرے بھائیوں، پیسہ، فراخی، دولت، یہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تنگی نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ لینا، پریشان نہ ہونا کہ بھئی انبیاء تو سب سے زیادہ مفلسی میں رہے، علماء تو سب سے زیادہ مفلسی میں، بزرگان دین و اولیاء ان کی تنگ دستی تو ضرب المثل ہے۔ نہیں، اطمینان قلبی، اندر سے دل مطمئن ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو۔ اس میں یہ بھی تمیز نہیں کہ صرف مرد پار لگیں گے، اس میں یہ بھی تمیز نہیں کہ صرف بڑے خاندان والے پار لگیں، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اچھی زندگی چاہیے، سکون والی زندگی چاہیے، اطمینان والی زندگی چاہیے، تو یہ قانون ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، پہلے ایمان لائے۔ ایمان ضروری ہے۔ کفار کے ساتھ وعدہ کوئی نہیں ہے کہ وہاں ایمان کوئی نہیں، وہاں ایمان کوئی نہیں، پہلی شرط ہے ایمان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان والا مرد ہے یا عورت ہے، کام اچھے کرے، عمل نیک ہوں۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے، معاملات بھی درست کرے، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرے، اپنے حقوق معاف کرتا رہے، اور بد زبانی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، بد تہذیبی نہ کرے، لوگوں کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نماز کے مسجد کی پہلی صف میں، تبلیغ میں بھی جا رہا، مجاہدین پہ خرچ بھی کر رہا، مدارس پہ خرچ بھی کر رہا، مسجدیں بھی بنا رہا، لیکن کسی کا راستہ بند کیا، کسی کے جانور کو مار دیا۔ قرآن مثال دیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ میرے نبی بعض ایسے زبردست کلام کرنے والے، بڑے صوفی بزرگ بننے والے، جب آپ کے سامنے آتے ہیں بہت شائستہ کلام کرتے ہیں، لیکن جب زمین میں نکل جاتے ہیں کسی کی کھیتی تباہ کر دیتے ہیں، کسی کے جانور مار دیتے ہیں، کسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، کسی کا کاروبار اجاڑ دیتے ہیں، کسی کی فصلیں جلا دیتے ہیں، یہ شرارتی ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، یہ نیک عمل کرنے والے نہیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، تم ایمان کے بعد عمل نیک کرو، تمہارا عمل درست ہو، تمہارے اپنے اقتدار و اختیار کے دائرے میں۔ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ پورے پاکستان کو درست کرو، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ پورے ایبٹ آباد کو درست کرو، تم سے تمہارے اختیار کا مطالبہ ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑو۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر بہترین زندگی ہوگا، دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی، دنیا کے اندر پرسکون زندگی، دنیا کے اندر خوب راحت والی زندگی۔ میرے نبی نے فرمایا، اب راحت والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، من سعادت المرء، ایک آدمی کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، اس کے لیے سکون ہے، المسکن الواسع، اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے مکان دیا، والجار الصالح، پڑوسی نیک دیا، والمرکب الحنی، سواری ضرورت کے مطابق دی، اور پھر آپ نے فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ، جس نے اپنے گھر میں ایسی صبح کی، صبح کو اٹھا، معافا فی جسدی، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، جسم صحیح سلامت ہے، عندہ طعام یومی، اس دن کا کھانا بھی موجود ہے، بیماری کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ اب میرے بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا قانون ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ تم عمل درست کر لو ایمان کے ساتھ، تمہیں زندگی دے
کے رہوں گا پاکیزہ، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن دوسری طرف اللہ یوں بھی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھانا، سود کا کاروبار نہ کرنا، اور یہ سود میں کہہ رہا ہے ہمارے منہ کا نوالا چھینا جا رہا۔ قرآن کہتا ہے زنا نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ قرآن کہتا ہے کم نہ تولنا، کم نہ ناپنا، دھوکہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، فتنہ فساد نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایکسکیوزز بنائے ہوئے ہیں، کیا کریں جی یہ نہ کریں تو خرچے نہیں پورے ہوتے، ملازموں کی تنخواہیں کہاں سے دیں، ہم خود کہاں سے کھائیں، ہم اپنے ادارے کیسے چلائیں، بجلی کا بل کیسے دیں، گیس کا بل کیسے دیں، ڈنڈی نہ ماریں، کم نہ ناپیں، کم نہ تولیں، اور غلط سلط مہریں ٹھپے نہ لگائیں، 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے نہ بیچیں، تو ہمارا تو نظام نہیں چلے گا، ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہوں گے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ابتدائی زمانے میں جب بنوری ٹاؤن کی عمارت کے اوپر قبضے کی کوئی صورت بنی، مقدمہ چلا، تو کچھ اس میں اور ادارے بھی ملوث تھے۔ اہل حق پہ مصیبتیں تکلیفیں تو ہمیشہ آتی ہیں۔ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ساتھیوں نے، حضرت زمین تو چلی جائے گی، عمارت بھی چلی جائے گی، مسجد بھی چلی جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں صوبہ سرحد کے کسی گاؤں، پہاڑ کے گاؤں میں چلا جاؤں گا، وہاں پرانی کچی مسجدیں جو ویران ہے، بیابان ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، وہ مسجد کھولوں گا، اس کو اپنی چادر سے صاف کروں گا، پھر مسجد کے باہر پتھر پہ کھڑا ہو کے اذان دوں گا، پھر اعلان کروں گا لوگوں میں یوسف بن نوری ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو میرے پاس، میں انہیں اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا، میں انہیں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا، میں انہیں ناظرہ پڑھاؤں گا، میں ترجمہ پڑھاؤں گا، میں اپنی طاقت کا مکلف ہوں، وہ میں مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن کی آواز کو نہ سنا، جس نے میرے قرآن کی آواز کو نہ سنا۔ قرآن نے کہا حرام نہ کھانا، میرے نبی نے کہا الحلال بین والحرام بین، تعلیم عام ہو چکی ہے، معلومات کے خزانے اٹھائے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، معلومات عام ہے۔ ایک بزرگ محقق عالم دین کے منہ سے کلمہ نکلتا نہیں، آنن فانن پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے، معلومات عام ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی صاف ستھرا بیان ہو چکا، حرام بھی صاف ستھرا بیان ہو چکا، پھر کیوں گندگی میں گر رہے، پھر کیوں غلاظت میں گر رہے؟ میرے رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو قرآن کو سنتے ہوئے انسنا کرے، دیکھے ہوئے اندیکھا کرے، جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے وہ حرام کو حلال کر کے کھائے، حلال کو حرام کے ساتھ گڈمڈ کرے، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ ان کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے سکون کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے نیند نہیں ہے، سب کچھ ہے بھوک نہیں ہے، بھوک بھی ہو کھانا بھی ہو، پابندی ہے نہیں کھا سکتے۔ وَنَحْشُرُهُ، چلو یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے، کسی کو پتہ نہیں گزر جائے گی۔ موقع بھی ہے توبہ کا، موقع بھی ہے رجوع کا، موقع بھی ہے اللہ کی طرف واپس جانے کا، لیکن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کھڑا کرے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا، پوری کائنات اس کو دیکھ رہی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ اندھا ہوگا، یہ نابینا ہوگا، رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا یا اللہ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو بڑی تیز نگاہیں تھی، میری نظریں بڑی زبردست تھی، آج آپ نے مجھے اندھا کھڑا کیا۔
اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا نا، میرے نبی کی دعوت آئی تھی نا، دین اسلام آیا تھا نا، اسلامی شریعت کے احکام آئے تھے، حلال و حرام بیان ہوتا تھا، جائز و ناجائز بیان ہوتا تھا، تو اپنے من کا موجی بن کے زندگی گزارتا رہا۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں خواہ مخواہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں جدید ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید تہذیب کے ساتھ، اس سیولائزیشن کے ساتھ قدم ملا کے چلنے نہیں دیتے۔ یہ مولوی دقیانوس ہیں، یہ قدیم زمانے کی پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بابا، ہم خالق کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، ہمیں پارٹی جنبے جتھے جماعت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں مطلب اللہ کے رسول سے ہے، مطلب ہماری اور آپ کی آخرت سے ہے۔ وہ ذمہ داری ہے جو خدا نے اپنے دین کی بنیاد پہ عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، عمل کو درست کرنا ہے۔ اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو، عمل کو درست کرنا ہے، عمل کو درست کرنا ہے۔ ایمان کے بعد عمل درست ہوگا، اور عمل کے اندر ایک طرف عبادات ہے، ایک طرف معاملات ہے۔ میں دو ٹوک اس لیے بتاتا ہوں کہ میں صرف ایک چیز پہ زور دوں کہ یہ عبادات کی طرف آ جائیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، صاف بتاؤ، نیت درست ہو، ارادہ پختہ ہو، تو اللہ عزم اور ہمت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ معاملات درست کرے۔ معاملات درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر عبادات میں کمی کوتاہی بھی ہے تو اللہ معاف کرے۔ یاد رکھنا، معاملات معاف نہیں ہوں گے، معاملات معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے نیت خالص کر کے، ارادہ پختہ کر کے اٹھو کہ ہم نیک عمل اسی طور پہ کریں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ